میں دوسری بات عرض کر رہا تھا کہ وکانو یتقون، ولی کا عمل مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی جیسے عقیدہ سب کا ہوتا ہی ہے، ولی کا عمل بھی عقیدے کی طرح ہم سے جدا ہوتا ہے۔ ولی کے عمل میں سب سے بڑی چیز اخلاص، وہ جو کرتا ہے اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ ڈرامے کے لیے نہیں کرتا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتا۔ لیکن یہاں بھی کافی ساری، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرماتے، حضرت رابعہ بصریہ پاس تھی رحمت اللہ علیہا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے کہیں آہ بھری اور فرمایا اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگے استغفر اللہ، آپ کو کوئی خیال نہیں آیا آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ سنا کے اللہ کہہ رہے ہو۔ اب یہ دیکھو، اب ہوا ہمارے جیسا بندہ تو فیل ہے کہ اونچی اللہ پیر کہنے پر بھی پابندی ہے۔ رابعہ بصریہ کا مقام یہ تھا، یہ کیفیت اپنی 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 ہوتی ہے۔ اسی لیے پیر بھائی جو سمجھدار ہوتے ہیں دوسرے پیر بھائی پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ اس کا کوئی حال ہوگا، کوئی کیفیت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ اس کا حال رونے کا ہے، اس کا حال چپ کرنے کا ہے، اس کا حال ادھر ادھر دیکھنے کا ہے، اس کا حال آنکھیں جما کے رکھنے کا ہے۔ تاڑے لگی ہوئی ہیں آنکھیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں ادھر۔ ایک چپ سونا تے 100 سکھ، اپنی بری نبھا کسی دی او جانے۔ حضرت رابعہ نے پکڑ لیا، پکڑ فرمائی کہ تم نے یہ لفظ کیوں بولا، اونچا کیوں بولا۔ بڑے اعتماد سے بات کر رہی تھی، لیکن ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت جنید بغدادی زیادہ حق پر تھے۔ زیادہ حق پر میں نے اس لیے کہا کہ حضرت رابعہ بھی حق پر تھی۔ اللہ ہمیں اللہ والوں کا ادب نصیب فرمائے۔ سنا حسین بن منصور بھی حق پر ہیں، جن اللہ کے پیاروں نے ان پر گرفت فرمائی، اپنے مقام کے لحاظ سے فرمائی تیرا میرا کام یہی ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہو۔ حضرت جنید بغدادی نے جواباً ارشاد فرمایا رابعہ تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن میں نے اونچی اونچی اللہ اللہ کر کے بھی دیکھا ہے اور دل میں اللہ اللہ کر کے بھی دیکھا ہے، میرے لیے اونچا بولنا اور دل میں بولنا برابر ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک وقت ہے۔ سونا آپ بالکل ٹھیک ہو، یہ اپنا اپنا وقت ہے۔ عرض یہ کرتا اخلاص، حضرت رابعہ کے خیال میں اونچا بولنا اخلاص کے منافی تھا۔ حضرت جنید بغدادی اخلاص کی اس منزل سے بھی آگے جا چکے تھے۔ ایک دفعہ دادو شریف میں ہم حاضر تھے، استاد سائیں حضرت مولانا علی بخش چانڈی اور رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم چند فقیر تھے۔ ابھی ایک فقیر آیا بیٹھا ہے، وہ بھی تھا۔ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو ادھر ایک شاگرد تھے سائیں کے، سائیں علی بخش چانڈی اور رحمت اللہ کے ایک شاگرد، جن کو سائیں نے ابدال بنایا تھا، ہمارے مرشد کریم کے مرید نے۔ اچھا، وہ ابدال صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو وہ لمبی بات ہے، وہ ساری محفل آپ کو سنانا مقصد نہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے سائیں سے پوچھا، استاد سائیں سے، سائیں وہ اٹھ کے گئے نا جب وہ ابدال صاحب، تو سائیں نے طالب نے سائیں سے پوچھا سائیں آپ نے اس کو ابدال بنایا؟ سائیں 1-2 سیکنڈ کے لیے چپ ہوئے۔ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی کہ سائیں چپ کیوں ہوئے۔ چپ کرنے کے بعد 2 سیکنڈ کے بعد بولے، فرمایا ہاں، مگر میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اب 2 سیکنڈ چپ کیوں ہوئے؟ ادھر سے رابطہ کیا۔ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سوال اس نے ڈائریکٹ کر دیا ہے، تو جواب اجازت ملی تو فرمایا ہاں۔ پاس بیٹھے والوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ چپ کیوں ہوئے اور ہاں کیوں کی ہے، اور یہ کیوں کہا ہے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سائیں اگر کہتے نا استغفر اللہ میں کون ہوتا ہوں، یہ سب باتیں اس قسم کے لوگوں کے اخلاص کے منافی ہیں۔ لوگوں کو کیوں سنائے میں کون ہوتا ہوں، یہ ادھر جہاں کہنا تھا کہہ چکے تھے، اس کو صاف بات بتائی ہاں، مگر میں دعویٰ نہیں کرتا۔
یہ سادہ انداز ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری اخلاص کی دولت پوشیدہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما سبقکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بالشیء الذی وقر فی قلبہ. ابو بکر میری امت میں سب سے آگے نکلا ہے، اس لیے نہیں نکلا کہ اس نے نفل زیادہ پڑھے ہیں اور نفلی روزے زیادہ رکھے ہیں، بلکہ یہ اس چیز کی وجہ سے نکلا ہے جو اس کے سینے میں سجا دی گئی ہے. وہ سینے میں کیا ہے؟ متفق کا طور پر تمام صوفیاء نے اس حدیث کے تحت فرمایا ہے کہ وہ اخلاص کی دولت تھی جو صدیق اکبر کے سینے میں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ کاملین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نفل نہیں پڑھتے، بس مسنون نوافل پڑھتے. تہجد مسنون ہے، ٹھیک ہے، اشراق مسنون ہے، ٹھیک ہے، اوابین مسنون ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز کے ساتھ یا بعض نمازوں کے ساتھ جیسے زور کے بعد نفل ہے مسنون ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، بس ٹھیک ہے. باقی 1000 نفل 2000 نفل روزانہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا اپنا اپنا طرز ہے، طریقہ ہے. لیکن جو مقام صدیقیت پر ہوتے ہیں وہ زیادہ نوافل کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ مسنون طریقے پر چلتے ہوئے عمل کرتے نظر آتے ہیں. زیادہ لمبی تسبیح ان کے پاس نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے جیسا بندہ بھی آج کے بعد تسبیح بھانے کے پاس بیٹھ جائے، نہیں، اللہ کرے وہ چیز ہمارے اندر حقیقتاً آ جائے، پھر ہمارا اندر کا معاملہ خود بخود سیدھا ہو کر ہمیں بتائے گا کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، صرف اور صرف تمہارا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبول ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابی نے اگر ایک مٹھی جاؤں بھی خرچ کیا ہے تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ تم کر لو تو اس کا مٹھی بھر جاؤں تمہارے احد برابر سونے پر بھاری ہے. بات کیا ہے؟ اخلاص ہے. آقا نے وہ نگاہ ڈالی ہے کہ غیر کا بیچ میں سے نام ہی نکال دیا ہے. ہر صحابی کا عمل اخلاص سے اتنا لبریز ہے، اس کا مٹھی بھر جاؤں خرچ کرنا احد برابر سونے پر بھاری ہوتا ہے. ایک اور بات بھی ہے، اس کی مثال دینے لگا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جامع ترمذی میں حدیث آقا 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے. ایک بکرا پوری امت میں تقسیم کیا جائے، ذرا سوچ کے بتاؤ کتنا کتنا آئے گا؟ بوٹی بوٹی تو دور کی بات ہے نا، ایک تند بھی نہیں آئے گی، ایک ذرہ بھی نہیں آئے گا ہر بندے کو، بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں اور کھربوں. اور قیامت تک، ابھی تو قیامت پتہ نہیں کتنے لاکھ سال بعد آئے گی. یہ جو روز قیامت ہمارے سر پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آئی کھڑی ہے، دجال آنے والا ہے، امام مہدی ظہور پذیر ہونے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب ان کے اندازے اور تکے. سونا اللہ تعالیٰ کے نظام کا کچھ پتہ نہیں اس بارے میں، جیسے میں پہلے کرتا زیادہ ہاتھ ہولا رکھو، خاموش رہو، آپ کو کیا پتہ کب قیامت آنی. حدیث میں آتا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. یہ مسلم شریف میں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ. اب اس اللہ اللہ کرنے سے مراد زبانی اللہ اللہ کرنا ہے یا دل سے اللہ اللہ کرنا ہے، یہ تفصیلی بحث، اس پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن یقولوں کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ قول کا لفظ موجود ہے. تو ابھی آپ دیکھا اللہ اللہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ابھی تو بڑھ رہے ہیں، ہاں جی، سالوں سال مشورے والے سائیں جہاں فیض نرالا، ابھی تو معاملات بڑھ رہے ہیں. اللہ 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 جل شانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکرا پوری امت میں تقسیم ہو جائے تو امت قیامت تک کھاتی رہے، ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کے صحابی کا ایک مٹھی جاؤں احد پہاڑ کے سونے سے بھاری ہے، ان کے صحابی کے بکرے کا کیا حال ہوگا؟ اور جس صحابی کے بکرے کا یہ حال ہے، اس صحابی کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بکرے کا کیا مقام ہوگا؟ سنا قار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آمد در نوشتن شیر شیر. پاکوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، لکھا ہوا ہو تو شیر اور شیر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن شیر بندے کھاتا ہے، شیر بندے جلاتا ہے. شیر بندوں کو زندگی دیتا ہے. شیر دودھ کو کہتے ہیں جسے سندھی میں کھیر کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی،
اور ان کے رنگ میں رنگے رہنے کی اور ان کی مختلف کیفیات کو سمجھنے کی، اور اگر سمجھ نہ آئے تو یہاں پھر حسن ظن سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اس آستان پاک کو اللہ قائم دائم رکھے اور مشور شریف کا فیض ہر سالوں سال نرالا ہی ہوتا چلا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔